السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے مبین چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں چینل لائف ود مبین۔ دوستو، موبائل ہماری زندگی کا ایک ایسا حصہ بن چکا ہے جن کے بغیر سروائیو کرنا لگ بھگ ناممکن لگتا ہے۔ ڈیولپرز موبائل میں آئے دن نئے نئے فیچرز ایڈ کرتے رہتے ہیں، لیکن آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو سیل فون کے ہڈن فیچرز کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جو بہت ہی کم لوگ جانتے ہیں۔ نمبر 8، سائلنٹ کال۔ دوستو، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم کوئی امپورٹنٹ کام کر رہے ہوتے ہیں اور ہمیں کوئی کال آ جاتی ہے، خاص کر کسی میٹنگ اور کنورزیشن کے دوران رنگ بیل بہت اریٹیٹ کرتی ہے۔ ہم اسے فوراً سائلنٹ کرنے کے لیے والیوم کی ڈھونڈتے ہیں تاکہ آواز بند کی جا سکے۔ اگر آپ کوئی کال اٹینڈ نہیں کرنا چاہتے اور صرف رنگ بیل کو بند کرنا چاہتے ہیں تو آئندہ کوئی اننیسیسری کال آئے تو سمپلی موبائل کی اسکرین کو بیکورڈ کر دیں اور کال آٹومیٹیکلی سائلنٹ ہو جائے گی۔ یہ فیچر ہے تو بہت سمپل، پر بلیو می یہ ریلی آپ کے کام آئے گا۔ نمبر 7، ریفربش فون۔ دوستو، آپ نے بہت سے نئے اور یوزڈ موبائل تو خریدے ہوں گے۔ اگر آپ سیکنڈ ہینڈ موبائل خریدتے رہتے ہیں تو آپ نے ریفربش فون کے بارے میں سنا ہی ہوگا۔ اصل میں جب کسی نئے موبائل میں فالٹ نکل آتا ہے تو وہ کمپنی میں واپس بھیج دیا جاتا ہے اور کمپنی اسے کھول کر ریپیئر کرتی ہے اور دوبارہ سیل کرنے کے لیے مارکیٹ میں بھیج دیتی ہے۔ ریفربش فون میں کوئی نہ کوئی فالٹ ضرور ہوتا ہے، اس لیے موبائل خریدنے سے پہلے انہیں چیک کرنا بہت ہی ضروری ہے۔ آپ اس طرح کے ریفربش فون کو ایک اپلیکیشن کی مدد سے چیک کر سکتے ہیں۔ اگر کسی بھی موبائل فون کو چیک کرنا ہو تو اس کے پلے اسٹور میں جائیں اور فون انفو نامی اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کریں۔ جب آپ اس اپلیکیشن کو اوپن کریں گے تو وہاں آپ کو موبائل کی ساری ڈیٹیلز ملیں گی کہ یہ کب مینوفیکچر ہوا، کس کنٹری میں ہوا اور اس کا اوریجنل کلر کیا ہے، اور اس کے بعد آپ کو ان 3 لائنز پر کلک کرنا ہے۔ یہاں آپ کو ریفربشمنٹ چیک کا آپشن ملے گا، اس پر کلک کر کے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ فون اوریجنل ہے یا پھر ریفربش ہے۔ مور اوور، آپ اس اپلیکیشن میں فون کے متعلق ہر معلومات چیک کر سکتے ہیں۔ یہ اپلیکیشن ریئلی بہت یوزفل ہے۔ نمبر 6، لائیو اینیملز۔ دوستو، آپ سب نے ورچوئل ریئلٹی کے بارے میں تو سنا ہی ہوگا۔ آپ ویئر گلاسز پہن کر ڈیجیٹل دنیا میں داخل ہو سکتے ہیں، لیکن کیا آپ کو پتہ ہے کہ آپ اپنے موبائل سے بھی یہ جادو کر سکتے ہیں؟ اس کے لیے آپ اپنے موبائل میں گوگل ایپ کو اوپن کریں اور اس کے سرچ ٹیب میں شارک لکھ کر سرچ کریں۔ نیچے سرچ ریزلٹس میں آپ کو یہ اینیمیٹڈ شارک نظر آئے گی۔ اس شارک کے تھوڑا نیچے آپ ویو ان 3D کے آپشن پر کلک کریں، اس پہ 3D اینیمیشن اوپن ہو جائے گی۔ اس کے بعد نیچے موجود ویو ان یور اسپیس کے آپشن پر کلک کریں، اس پر کلک کرنے کے بعد موبائل کا کیمرہ آن ہو جائے گا۔ آپ کو موبائل ہاتھ میں ایسے پکڑنا ہے اور اسے یوں سرکل میں گھمانا ہے، اس سے ایک جگہ سلیکٹ ہو جائے گی اور یہ شارک آپ کو اپنے گھر میں لائیو کیمرہ پر نظر آئے گی۔ موبائل کیمرے میں دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ شارک ریئل میں یہاں فلوٹ ہو رہی ہے۔ شارک کے علاوہ آپ اور بھی کئی جانور سلیکٹ کر سکتے ہیں اور انہیں اس طرح دیکھ سکتے ہیں۔ بچوں کو سرپرائز کرنے کے لیے اس سے بہتر چیز اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ یہ آپشن ریئلی بہت کول ہے۔ نمبر 5، گیمنگ سپیڈ۔ دوستو، آپ سب اپنے موبائلز پر مختلف گیمز تو پلے کرتے رہتے ہوں گے، خاص کر آج کل کی ینگ جنریشن پب جی سب سے زیادہ کھیلتی ہے۔ لیکن پرابلم یہ ہے کہ ہر کسی کے پاس گیمنگ موبائل نہیں ہوتے، اور اگر آپ ایک نارمل پروسیسر اور ریم والے فون میں یہ گیم کھیلیں گے تو سپیڈ کافی سلو ہوگی اور ایون کئی بار فون ہینگ بھی ہو جاتا ہے۔ لیکن اب آپ ایک نارمل موبائل میں بھی گیمنگ سپیڈ کو بوسٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ کو موبائل سیٹنگ میں جانا ہے اور ڈیولپر کے آپشن کو سلیکٹ کرنا ہے۔ اگر موبائل میں ڈیولپر آپشن نہیں ہے تو اباؤٹ فون میں جائیں اور سافٹ ویئر انفو کے آپشن کو سلیکٹ کریں۔ یہاں آپ کو بلڈ نمبر نظر آئے گا، اس پر 7 دفعہ کلک کر کے ڈیولپر آپشن ایکٹیویٹ ہو جائے گا۔ ڈیولپر آپشن میں جانے کے بعد آپ کو فورس 4x MSAA سیٹنگ سرچ کرنی ہے۔ اس موڈ کو آن کرنے کے بعد آپ کے موبائل کی سپیڈ بوسٹ ہو جائے گی اور آپ کوئی بھی گیمز بنا رکاوٹ کے کھیل سکتے ہیں۔ سمپلی آپ کو اس موڈ کو گیم پلے کے وقت ہی آن کرنا ہے، اس کے بعد آف کر دیں کیونکہ اس سے بیٹری تیزی سے کم ہوتی ہے، لیکن بہرحال یہ آپشن گیمنگ کے لیے بہت یوزفل ہے۔ نمبر 4، کلوز ایپس۔ دوستو، آپ سب فون میں ڈیفرنٹ اپلیکیشنز کا استعمال تو کرتے ہوں گے، خاص کر اگر ہم سوشل میڈیا کی بات کریں تو جیسے ہی آپ انٹرنیٹ آن کرتے ہیں تو وہ ساری اپلیکیشنز یعنی فیس بک، انسٹاگرام اور واٹس ایپ وغیرہ ایکٹیو ہو جاتی ہیں۔ اس سے آپ کو نوٹیفیکیشن آنا شروع ہو جاتے ہیں اور لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ آن لائن ہیں۔
اور آپ کے نہ چاہتے ہوئے بھی واٹس ایپ اور میسنجر پر میسیجز ریسیو ہوتے ہیں، لیکن اگر آپ نوٹیفیکیشن بھی آف کر دیں تب بھی ڈیوائس میں میسیجز ریسیو ہو جاتے ہیں، جس سے سب کو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ آن لائن ہیں۔ اگر آپ انٹرنیٹ یوز کرنا چاہتے ہیں لیکن سوشلی آف لائن رہنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو ڈیولپر آپشن میں جانا ہے، جہاں آپ کو ڈونٹ کیپ ایکٹیویٹیز کا آپشن ملے گا۔ اگر یہ نہ مل رہا ہو تو آپ اسے سرچ بھی کر سکتے ہیں۔ اس موڈ کو ایکٹیو کرنے کے بعد جو ایپلیکیشن یوز کریں گے صرف وہی ایکٹیو رہے گی، باقی تمام ایپلیکیشنز آف لائن رہیں گی، اور جیسے ہی آپ دوسری ایپلیکیشن پر سوئچ کریں گے تو پہلے والی سلیپ موڈ میں چلی جائے گی۔ اٹ مینز کہ اگر آپ انٹرنیٹ آن کر کے صرف ویب سائٹ یوز کرنا چاہتے ہیں تو واٹس ایپ اور باقی سوشل میڈیا پر آپ آف لائن شو ہوں گے۔ یہ آپشن کافی سمپل ہے لیکن بیزی لوگوں کے لیے کافی بینیفیشل ثابت ہوگا۔ نمبر 3، گوگل بورڈ۔ دوستو، ہم سب ڈیلی ان لمیٹڈ ٹیکسٹ میسیجز کرتے ہیں، خاص کر واٹس ایپ کو یوز کرتے وقت جتنے فیچرز مل جائیں اتنے ہی کم ہیں۔ کسی بھی ٹیکسٹ کو ٹائپ کرنے کے لیے ہم موبائل میں کی بورڈ اوپن کرتے ہیں۔ ہر موبائل فون میں ڈیفالٹ کی بورڈ ہوتا ہے، لیکن اگر آپ ٹیکسٹ میسیجز میں کول فیچرز دیکھنا چاہتے ہیں تو گوگل کی بورڈ اس کے لیے سب سے بیسٹ ہے۔ آپ کو پلے اسٹور میں جانا ہے اور گوگل بورڈ کو ڈاؤن لوڈ کرنا ہے۔ انسٹال کرنے کے بعد آپ اسے اوپن کر کے اپنے ڈیفالٹ کی بورڈ میں بدل سکتے ہیں۔ اس کو ڈیفالٹ بنانے کے بعد آپ جب بھی کسی جگہ ٹیکسٹ لکھیں گے تو جی بورڈ ہی اوپن ہوگا۔ فرسٹ آف آل، اس کی بورڈ کے الفابیٹ بہت ہی بڑے اور واضح ہیں۔ اس کے علاوہ آپ ان لمیٹڈ گفٹس اور ایموجیز استعمال کر سکتے ہیں اور ایون اپنے فیس سے ریلیٹڈ اسٹیکر بھی بنا کر اسے یوز کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ کو کی بورڈ اوپن کرنا ہے اور اس آپشن میں جانا ہے اور اس کے بعد کسٹمائز اسٹیکر کے اوپر کلک کرنا ہے۔ اس کو کلک کرنے سے کیمرہ اوپن ہو جائے گا۔ آپ جیسے ہی اپنے فیس کی پکچر بنائیں گے تو آپ کے فیس کے ریلیٹڈ اسٹیکر شو ہو جائیں گے، جن کو آپ واٹس ایپ کرتے وقت ایموشنز کے طور پر یوز کر سکتے ہیں۔ مور اوور، اگر آپ اس کی بورڈ پر انٹر کی کو پریس کر کے رکھیں گے تو یہ کی بورڈ چھوٹا ہو جائے گا، تاکہ اگر آپ صرف ایک ہاتھ سے ٹائپنگ کرنا چاہیں تو اس میں آسانی ہو۔ یہ کی بورڈ واقعی میں کمال ہے۔ نمبر 2، اسکرین شاٹ۔ دوستو، ہم موبائل یوز کرتے وقت ڈیلی اسکرین شاٹ لیتے ہیں۔ سوشل لائف اور جاب دونوں میں ہی ہمیں مختلف چیزوں کو سیو رکھنے کے لیے اسکرین شاٹ لینے کی ضرورت پڑتی ہے۔ ویسے تو زیادہ تر فونز میں سمپل بٹن کو ہولڈ کر کے اسکرین شاٹ لی جا سکتی ہے، لیکن اگر آپ ڈیلی بیس پر اسکرین شاٹ لے کر امیجز سیو یا شیئر کرتے ہیں تو اسکرین شاٹ نامی ایپلیکیشن بہت ہی یوزفل ثابت ہوگی۔ آپ یہ ایپلیکیشن پلے اسٹور سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ اس کو انسٹال کر کے پرمیشن گرانٹ کرنے کے بعد جب بھی اسکرین کیپچر کرنی ہوگی تو سمپلی ہوم کی کو ہولڈ کریں اور اسکرین کیپچر ہو جائے گی۔ مور اوور، آپ اسے اسی جگہ ایڈٹ کر کے کراپ بھی کر سکتے ہیں اور یہ کراپ امیج آپ اسی وقت شیئر آئیکن کے بٹن پر کلک کر کے کسی کو بھی سینڈ کر سکتے ہیں۔ اس ایپلیکیشن کی مدد سے نہ صرف اسکرین کیپچر کرنا آسان ہے بلکہ اسے علیحدہ سے ایڈٹ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ یہ ایپلیکیشن ریئلی بہت یوزفل ہے۔ نمبر 1، سیو ڈیٹا۔ دوستو، ہم میں سے زیادہ تر لوگ انٹرنیٹ استعمال کرنے کے لیے ڈیٹا بنڈلز کا استعمال کرتے ہیں۔ ایک تو ان میں گھر سے باہر کہیں بھی انٹرنیٹ یوز کیا جا سکتا ہے اور موبائل ڈیٹا کافی فاسٹ بھی ہوتا ہے، لیکن پرابلم یہ ہے کہ وائی فائی میں ان لمیٹڈ ڈیٹا یوز کیا جا سکتا ہے جبکہ موبائل ڈیٹا لمیٹڈ ہوتا ہے۔ اٹ مینز کہ موبائل سے ڈیٹا بنڈل سے انٹرنیٹ استعمال کرتے وقت کافی پرابلمز ہوتی ہیں، لیکن آپ اینڈرائیڈ میں اپنے موبائل ڈیٹا کو سیو کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ کو موبائل سیٹنگ میں جانا ہے اور کنیکشن کے آپشن کو سلیکٹ کرنا ہے۔ یہاں آپ کو ڈیٹا یوزیج کا آپشن ملے گا۔ اس پر کلک کر کے آپ نہ صرف اپنی ڈیٹا یوزیج ایکٹیویٹیز کو چیک کر سکتے ہیں بلکہ اس ڈیٹا سیور کے موڈ کو آن کر کے آپ بیک گراؤنڈ میں چلنے والی ایپلیکیشنز کو ڈیٹا یوز کرنے سے روک سکتے ہیں۔ اس آپشن کو آن کرنے کے بعد آپ کو الو ایپلیکیشن وائل ڈیٹا سیور آن پر کلک کرنا ہے اور اس کے بعد آپ جس ایپلیکیشن کو سلیکٹ کریں گے صرف وہی ایپلیکیشن بیک گراؤنڈ میں ڈیٹا استعمال کرے گی۔ اس کی مدد سے آپ ان نیسیسری ایپلیکیشنز کو ڈیٹا ویسٹ کرنے سے بچا سکتے ہیں۔ دوستو، یہ تھی 8 موبائل کی سیکرٹ سیٹنگ جن کے بارے میں آج تک آپ لوگوں نے نہیں سنا ہوگا۔ ان میں سے آپ کو کون سی سیٹنگ سب سے بہتر لگی ہے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ میری نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اپنے ہوسٹ مبین چودھری کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔